الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، جس کو عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ نام ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا. حقیقت میں وداع نام کا کوئی جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قول یا فعل سے نہیں ملتا. رمضان کے تمام جمعہ برابر ہیں. رمضان المبارک کے کسی جمعہ کو کسی جمعہ پر فوقیت حاصل نہیں ہے. رمضان کا ہر دن بے مثال برکات کا حامل ہے. بعض لوگوں کے ہاں اس جمعہ کا الگ سے خطبہ اور الوداعی الفاظ عربی میں کچھ بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسلام ہمارا خوبصورت دین ہی اسی لیے ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے سے مکمل، اکمل اور کامل ہے. اس میں اب نہ کسی کو کچھ ڈالنے کی اجازت ہے اور نہ اس میں کچھ نکالنے کی اجازت ہے. بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ضرور ہے. رمضان المبارک اب اختتام پذیر ہونے والا ہے. جن خوش نصیبوں نے اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کو اپنے حق میں قیمتی بنا لیا، وہ لوگ قابل تعریف ہیں، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں. اور جن سے خدا نخواستہ سستی ہو گئی تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا. رمضان المبارک جاتے جاتے بھی بہت کچھ دے کر جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی آخری گھڑیوں کو اپنے حق میں قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کا نام ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ. جہنم سے میرے بھائیوں اگر آزادی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت عذابوں سے نجات نصیب فرما دیں. اور عذابوں سے نجات ملے گی تو بالیقین پھر جنت ہی ہے، جنت کے سوا اور اللہ نے بھیجنا کہاں ہے. تو اس لیے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کے عذابوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اور ایمان والوں کے متعلق اللہ کے خاص الخاص بندوں کی نشانیاں اس مقام پر سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر جو بیان ہو رہی ہیں، ان میں ایک بہترین زبردست اور مشہور نشانی یہ بھی ہے اللہ کے خاص الخاص بندوں کی،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے وہ خاص الخاص بندے ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے لیے یا تو کبھی حالت سجدہ میں گزرتی ہیں یا حالت قیام میں گزرتی ہیں، یعنی ان کی مختلف ہیئتیں ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی راتیں مصلی پر گزار دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، یا اللہ جاگتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف میں، امید میں، ہر حال میں اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رب کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایسا بن کر آئے وہ میرا خاص الخاص بندہ ہے، وہ ہیں عباد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ گناہوں سے معصوم ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا ہیں بھائی؟ معصوم ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی عصمت و حفاظت میں لیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ مصلی پہ گزارا کرتے تھے، اور کیفیات یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حتیٰ تتفتر قدما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے حتیٰ تشققت وتدمدمت، کبھی کبھی تو پاؤں میں قیام کرنے کی وجہ سے پھٹن پیدا ہو جاتی تھی، اتنا لمبا قیام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ سے اگلے پچھلے سب گناہ اٹھا لیے ہیں، کوئی گناہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا، تو اتنی مشقت بھلا کیوں ہے؟ تو اس معصوم ہستی کا جواب سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفیع بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی نہ گزاروں؟ اللہ اکبر، شکر گزاری کیسی دکھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھار اتنا لمبا سجدہ فرمایا کرتے، اتنا لمبا سجدہ، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، تہجد کی نمازوں میں اتنا لمبا سجدہ فرماتی کہ مجھے ہول اٹھنے لگ جاتے، مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی، کہیں میرے آقا علیہ السلام کا حالت سجدہ میں انتقال تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا میں آپ علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتی اور آپ علیہ السلام ذرا آواز بلند کر کے کہتے سبحان ربی الاعلی، عائشہ میرے اور محبوب کے بیچ میں مت آ، عائشہ جس سے باتیں ہو رہی ہیں اس کی اور میرے بیچ میں مت آ، اس سے لو لگی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اس معصوم ہستی کے انداز عبادت۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں بتا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا تہجد پڑھو، یہ اگلے لوگ یعنی جو اللہ والے گزر گئے یہ ان کا طریقہ رہا، یعنی نبیوں کا طریقہ رہا، تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کی رحمت بندے کی جانب مکمل طور پہ متوجہ ہوتی ہے، اور یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا تہجد پڑھا کرو، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دیں گے، اللہ عبادت کی اور اتباع و اطاعت کی محبت ڈال دیں گے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی رات کے آخری پہر میں اگر نہ اٹھ سکے تو عشاء کی نماز کے ساتھ متصل بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو بھی فرمایا بات للہ ساجدا وقائما، اللہ کے کاغذوں میں یہ بھی تہجد گزار لکھ دیا جاتا ہے
کتنی آسانی فرما دی میرے بھائیوں، کتنا آسانی فرما دی. فرمایا اے میرے امتیوں تیاری کرو، رحمان کے خاص بندو، رحمان سے ملاقات ہونے والی ہے، تیاری کرو. اللہ اکبر. اور رحمان کے خاص بندوں کی یہ تو حالت بیان ہوئی. فرمایا کبھی سجدوں میں کبھی قیام میں، لیکن ان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وظیفہ یہ ہوتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. باوجود اس کے کہ تہجد گزار ہیں، باوجود اس کے کہ شب زندہ دار ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے راتیں ان کی گزر رہی ہیں، لیکن فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون. جب سحری کا وقت قریب لگتا ہے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا حق ادا نہ کر سکے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. فرمایا یہ ہے رحمان کے خاص بندوں کا حال. اور پھر دعا ہوتی ہے یا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لیجئے. یا اللہ جہنم کا عذاب اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. ان عذابها کان غراما، یہ تو کمر توڑ دینے والا عذاب ہے. مولا ہم کمزور انسان ہیں، گوشت پوست کے لوتھڑے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. قربان جاؤں یہ اللہ کے خاص بندوں کا انداز محبت ہے. کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں اور کر کر کے پھر ڈرتے بھی ہیں. یعنی جو اللہ نے کرنے کا کہہ دیا وہ کرتے 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 تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے پناہ مانگنے کا ہے. خاص طور پہ فرمایا جہنم سے پناہ مانگو، پناہ مانگو، پناہ مانگو. میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، کچھ اشارہ کرو، بچنے کی تگ و دو کرو. میں اللہ نے جہنم کے دروازے ویسے ہی ان دنوں میں بند کر رکھے ہیں اور تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. فرمایا کچھ دوڑ لگاؤ، محنت کرو، انشاءاللہ کامیاب ہونے میں دیر نہیں لگے گی. کامیابی بہت آسان ہے میرے بھائیوں ان دنوں، ان راتوں کے اندر. تو آخری عشرے کے اندر جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. جہنم کیا ہے میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ آگ دہک رہی ہوتی ہے. بھٹی جس وقت کوئی کارخانہ دیکھیں، کوئی فیکٹری دیکھیں، جب ایک بڑی بھٹی دہک رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا. میرے بھائی یہ تو دنیا کی آگ ہے اور فرمایا جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. قرآن مجید نے اس آگ کا نام رکھا نار الکبریٰ، بڑی آگ. انہا ترمی بشرر کالقصر. فرمایا وہ اتنی غصے میں ہوگی جہنم دن قیامت کے کہ وہ بڑے بڑے چنگارے پھینک رہی ہوگی. ترمی پھینکے گی، بشرر چنگارے، کل قصر کہ ایک ایک چنگارا بڑے بڑے محل کے برابر ہوگا. جہنم کی چنگاریاں ہیں میرے بھائی، یہ تیزی سے پھینکے گی غصے سے اور چلائے گی، چیخے گی. اور 70,000 فرشتوں نے اس کی ایک ایک لگام کو تھام رکھا ہوگا کہ وہ دھاڑتی ہوئی حشر کے میدان کی طرف لپکے گی، گناہگاروں کی طرف لپکے گی. ایک ایک لگام کو 70,000 لگامیں جہنم کی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا، لیکن وہ ان کو بھی گھسیٹتی ہوئی گناہگاروں کی طرف لپکے گی. نار الکبریٰ. کیا یہ پناہ مانگنے کی چیز نہیں ہے بھائی؟ کیا اس سے بچاؤ نہیں کرنا رمضان کی مبارک گھڑیوں میں؟ اس کے بعد فرمایا نار اللہ الموقدہ. یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے اسے جلایا ہے. نارن تلظیٰ. فرمایا ایسے جلا کے بھون ڈالے گی جیسے دنیا میں بوٹی کو بھون ڈالتے ہو. فرمایا ایسے ہی بدن کو بھون کے انگارہ اور کوئلہ کر دے گی. نارن حامیہ، جلا کے رکھ دینے والی. لا تبقی ولا تذر. فرمایا جب اس کے اندر گناہگار جائے گا اتنا عذاب پہنچائے گی، لا تبقی نہ تو اس کا کچھ چھوڑے گی، لا تذر، لا تبقی ولا تذر، اور نہ ہی اس کو موت کے منہ میں ڈالے گی، نہ ہی اس کا کچھ چھوڑے گی. فرمایا
فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی جینے کا مزہ ہوگا، کیونکہ موت تو موت کے منہ میں چلی جا چکی ہوگی، موت تو وہاں آ نہیں سکتی، اور یہ ہے کہ عذاب میں بھی قلت اور کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یہ عذاب تو میرے بھائی جہنم کے ذاتی ہیں، پھر ان عذابوں میں کچھ عذاب ہیں۔ دیکھیے ہمیں کیوں پناہ مانگنی ہے جہنم سے، ہم تصور میں رکھیں، اس مصیبت کو تصور میں رکھیں، کیا برداشت کرنے کا جگر ہے کسی کے پاس؟ تو اللہ رب العزت نے جو وہاں عذاب پیدا کیے، عذابوں میں عذاب ہیں۔ جہنم کی آگ میں پلنے والا ایک ایک سانپ جس کی گردن بختی اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، بختی اونٹ کی طرح گردن لہرا کے حملہ آور ہوگا، اور ایک ایک بچھو خچر خچر کے قد برابر ہوگا۔ فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ حملہ آور ہوگا، سانپ اور بچھو ایک ڈنگ اگر مار گیا خدا نہ خواستہ، 40 سال تک اس کی بدن سے سوزش نہیں جائے گی۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال مہلت ہے، ادھر گرا ادھر اٹھا پھر پینترا بدل کے وار کیا۔ یہ عذابوں میں الگ سے عذاب ہیں میرے بھائیوں۔ رہ گئی خوراک کیا ہوگی؟ فرمایا الا من ذریع، کانٹے دار جھاڑی اس کو کھلائی جائے گی جس کے کانٹے لوہے کے ہوں گے۔ زقوم ہے، فرمایا اسے بھوک لگے گی اور وہ کانٹے اس کے منہ میں فرشتے ٹھونسیں گے، کھائے گا نہیں، اس کے منہ میں ٹھونسیں گے، اور بھوک ہے کیا کرے، اور جس وقت حلق میں جا کے اٹک جائیں گے تو عام ذا غصۃ، حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہوگا۔ یہ پانی مانگے گا الا من غسلین، تو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ خون اور دھومن جمع کر کے ایک گرم دہکتے پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا، اور جب یہ منہ سے لگائے گا تو چہرے کی کھال ادھڑ کے اس میں گر جائے گی، اور پھر ایک گھونٹ یتجرعوہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ اندر جانے کی دیر ہے، زبان ٹکڑے ٹکڑے، انتڑیاں کٹ کے پاخانے کے راستے نکل جائے۔ قطع امعاءہم، میرے بھائیو یہ وہ جہنم ہے جس سے بچنے کا میرے رب نے آخری اشرے میں حکم دیا، بچو بچو، بچاؤ کر لو، بچاؤ کا سامان کر لو۔ میرے بھائی نادان انسان وہ ہے جس سے کہا جائے کہ بھائی بربادی ہے اس راستے میں، نہ جا نہ جا، لٹ جائے گا، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، لیکن وہ کہے میں نے تو جانا ہی اسی راستے سے ہے، تو پھر تباہی اس کا مقدر ہے۔ میرے رب نے بتا دیا یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اب بچاؤ کا سامان کرو۔ فرمایا جو عباد الرحمن ہیں، جو میں اللہ کے خاص بندے ہیں، فرمایا وہ لمحہ لمحہ قدم بقدم اس چیز سے بچاؤ کا سامان کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے مقام من حدید، کہ جہنم کے اندر ہیں یہ آگ، ایسے جہنم تندور کی مانند ہے، اور میرے بھائی اس کی گہرائی کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایک بھاری بھر چٹان، ایک بھاری چٹان پتھر کی اگر جہنم کی آگ میں ڈال دی جائے، جہنم میں ڈالی جائے، تو اس کو جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے، اتنا گہرا یہ ہے اس کی، اور جہنمی اس کی تہ میں گرے گا۔ جہنم کی آگ کا شعلہ اتنا غصے سے اس کو اٹھائے گا نیچے سے کہ یہ جہنم کے شعلے کے ساتھ اڑتا اڑتا اوپر کنارے سے بھی باہر آنے لگے گا۔ فرشتے لوہے کا گرز لے کے کھڑے ہوں گے، اوپر سے گرز مار کے اس کو دوبارہ اعیدوا فیہا، لوٹ جاؤ، پیچھے لوٹا کے دوبارہ اس میں گرا دیں گے۔ میرے بھائی اس سے بھی ایک اور خطرناک تکلیف دہ چیز ہوگی۔ جہنمی دیکھیں نا، جیل میں جب قیدی قید ہوتے ہیں وہاں ان کو ستایا جاتا ہے تو پھر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کھا جانے کو دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جہنمی بھی اسی کیفیت سے گزریں گے۔ جہنمیوں کی آپس میں شدید لڑائی ہوگی، جہنم میں شدید لڑائی، ادھر عذاب ہی عذاب، ادھر لڑائی، ایک دوسرے سے تنگ ہوں گے، دلوں میں نفرت اور غصہ ہوگا۔ بالآخر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، یا اللہ ایک بار مہلت دے دے باہر نکلنے کی، پھر ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ قرآن کا لفظ ہے بھائی، ذرا سمجھیے گا۔ اخسؤوا، جب کتا کسی انسان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی جان نہ چھوڑے، کتے کو جن الفاظ سے دھتکارا جاتا ہے، یعنی اس کو دھر دھر کیا جاتا ہے، پیچھے ہو جا، اس کو غصے سے کتے کو جس طریقے سے دھتکارا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے میرا رب ان کو اس طرح دھتکار کے کہے گا جاؤ جہنم کے اندر، لا تکلمون، اور میں اللہ سے بات بھی نہ کرو،
میں اللہ سے بات بھی، کوئی رحم کی اپیل قبول نہیں ہوگی میرے بھائی اس مقام پر. لیکن فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت بری جگہ ہے رہنے کی، بہت بری جگہ ہے باعتبار ٹھکانے کے. لیکن فرمایا جہنم سے آزادی کے لیے میں رب نے آخری عشرے کے اندر اعلان عام کر رکھا ہے. فرمایا جو آئے گا کہے گا اللہم اجرنی من النار، میرے مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. حدیث شریف میں آیا جو فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اور جو شام کی نماز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے دنیاوی بات کیے پڑھتا ہے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. فرمایا صبح پڑھی، دن میں موت واقع ہو گئی، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا. شام میں پڑھی، رات میں موت آ گئی، جہنم کی آگ سے آزادی کا. سو گئے ہو بھائی، بہت کم وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس. رمضان گیا، اگلے سال کو بھول جائیں، پتہ نہیں کون زندہ ہو، بھول جائیں. یہ قیمتی گھڑیاں ہیں میرے بھائی، ان کو اپنے حق میں قیمتی بنا لیں، ورنہ رمضان تو گزرے جا رہا ہے، وقت تو کسی کا انتظار نہیں کر رہا. ادھر اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ان گھڑیوں کو قیمتی بنا لیا، میرے رب نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہوں نے جو مصیبتوں پہ تکالیف پہ صبر کیا دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پہ جو صبر کیا دنیا میں، جیسے روزہ ہے، کیا یہ روزہ صبر نہیں مانگتا؟ روزہ صبر مانگتا ہے. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، طبیعتیں صبر کا تقاضا کرتی ہیں، حالات آ جاتے ہیں، حالات صبر کا تقاضا کرتے ہیں. فرمایا میں اللہ کے دین کے لیے آنے والی مشکلات پر جنہوں نے صبر کیا اولئک یجزون الغرفہ، ان کو میں اللہ جنت کے محلات نصیب کروں گا، جنت کے محلات نصیب کروں گا. کیسا محل؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک حدیث یاد آ گئی. یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اندر جائیں گے تو باہر کا منظر دکھے گا اتنا شفاف، سونا اور چاندی شیشے کی مانند شفاف. کیا لاجواب حسن ہوگا اس عمارت کا. جنتی اندر ہیں تو باہر کا منظر دکھ رہا ہے، باہر ہیں تو اندر کا منظر دکھ رہا ہے ان کو، لیکن کوئی غیر تو ان کی جاگیر میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہاں بے پردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے ہر جنتی کو الگ الگ جاگیر عطا کرنی ہے. جنتی اچانک اوپر دیکھیں گے تو ان کو مشرق کے افق پہ یا مغرب کے افق پہ کچھ ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ ستارے نہیں ہیں مگر چمک ستاروں جیسی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ تم سے اوپر کے درجے والے جنتیوں کے محلات ہیں. کہیں گے من ہاؤلا، یہ کون ہے ہم سے اتنا اوپر چلے گئے، اوپر کی بلڈنگ میں رہنے والے، اللہ کا مزید ان کو قرب حاصل ہے، انہوں نے کیا نیکی کی تھی؟ اللہ فرمائیں گے ہؤلاء متحابون فی اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ والا ہے لہذا مجھے محبوب ہے، یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے لہذا مجھے اس سے پیار ہے. اللہ کے لیے جس نے کسی سے محبت کی میرے بھائی دن قیامت کی اللہ اس کو اسی محبت کے بدلے میں جنت کے بالا خانے نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. عمل تھوڑا لیکن جزا بہت بڑی. اس کے بعد فرمایا کہ جنت کی جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے اور اس کی جو سنگریزے ہیں وہ موتیوں کے ہیں. جنت کے سنگریزے کنکریاں نہیں ہیں پتھر کی، موتیوں کے ہیں، ہیرے لال جواہر بکھرے ہوئے ہیں. اور وہاں کے باغات جو ہیں درختوں کے تنے اللہ نے سونے کے بنائے ہیں. اور جنت میں سواری ملے گی، اللہ نے گھوڑے بنائے ہیں جنت میں، پر ہیں اڑا کریں گے، اڑنے والے گھوڑے ہیں جو جنت میں اڑا کریں گے، ان پہ جنتی سواری کیا کریں گے. پلنگ ہیں سونے کے. اللہ رب العزت نے وہاں انواع و اقسام کی نعمتیں بنائی ہیں، کھانے کو پینے کو، ماکولات و مشروبات انواع و اقسام کے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، جہنم سے بچنے والے اعمال کیے، تگ و دو کر لی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے
جنت کے دروازے پر یہ پہنچیں گے جنتی تو فرشتے دربان کھڑے ہوں گے، یعنی استقبالیہ کے طور پر اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ فرمایا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، وہاں سلام کے تحفے چلیں گے، سلام کے تحفے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، طبتم کا معنی ہمیشہ خوش رہو۔ فرشتے کی دعا کیا ہوگی بھائی؟ تمہیں کبھی غم نہ آئے، ارے تم سب کو کبھی غم نہ آئے، اللہ ہم سب کو ہر غم سے بچائے۔ آہستہ آمین کہیں۔ فیصلے ہونے والے ہیں، آخری اشرہ ہے اور آخر ہے، انشاءاللہ فیصلے ہونے والے ہیں، جتنا سپرٹ ہوگا انشاءاللہ اتنا جلدی فیصلہ ہوگا۔ کہو اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو دکھوں سے بچائے، اللہ ہمیں رمضان کے جاتے جاتے اپنا محبوب بنا لے۔ میرے بھائیو یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، ان کو اپنے حق میں قیمتی بنانے والا بڑا دانا و عقل مند ہے۔ فرمایا پھر فرشتے بھی سلام کریں گے، مومنین ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ بات یہاں نہیں، بات آگے بڑھ گئی ہے۔ اللہ رب العزت پھر ان کو نظر کرم اور نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب کی جانب سے سلام آئیں گے، رب کی جانب سے سلام۔ سلام کا معنی سلامتی ہوتا ہے کہ اب تمہیں کوئی دکھ نہ ہو۔ جب اللہ کہے تمہیں کوئی دکھ نہ ہو، جب اللہ دعا دے دے تمہیں کوئی غم نہ آئے، تو میرے بھائی کوئی غم کا وجود رہے گا؟ لیکن انہی گھڑیوں پر منحصر ہے، قیمتی بنا لے میرے بھائیوں۔ خیر آگے چلتے ہیں، وقت کم میں نے 2-3 مسئلے عرض کرنے ہیں۔ ان مسئلوں کی بنیاد پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر کہاں جانے والے بن جائیں بھائی؟ آہستہ بولیں جی۔ یہ دعاؤں کے لیے پرچیاں مجھے بعد میں دے دیا کریں بھائی، یہاں میں دعائیں کرتا ہوں بھائی، معذرت کے ساتھ آپ کے لیے نہیں کروں گا، میں کس کے لیے کروں گا، لیکن معذرت کے ساتھ دکھا کے نہیں کرتا ہوں۔ ساتھی ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہمارا نام نہیں لیا۔ بھائی نام اگر لینا ہے نا تو میں وہاں کھڑے ہو کر 10 بار نام لے لیتا ہوں، تمہاری بھی تباہی ہے میری بھی تباہی ہے۔ اللہ کو دکھانا ہے یا آپ کو دکھانا ہے؟ بولو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب نام نہیں لیا تو لہذا ناراض ہو گئے؟ بھائی نام نہیں لیں گے آئندہ، صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں نا کس کو کیا ضرورت ہے، صحیح ہے؟ پرچیاں دے دیا کریں، دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن پرچی کا وقت جو ہے نا سلام پھرنے کے فوراً بعد۔ ابھی توجہ فرمائیں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دیکھیں آپ کے فائدے کی میں بات کروں، میں آپ کے چہرے دیکھ کر آپ کو خوش کروں کہ بھائی فلاں صاحب خوش ہو جائیں، فلاں صاحب خوش ہو جائیں، فلاں صاحب خوش ہو جائیں۔ بھائی کبھی بھی خوش نہ ہو لیکن اللہ خوش رہے۔ ہاں اللہ خوش رہے، اللہ خوش رہے گا نا تو پھر مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ کام وہ مجھ سے کروائیں جس کا آپ کو فائدہ ہو، وہ کام نہیں کرائیں جس سے نقصان ہو ہم سب کو۔ آئیے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں تو جناب علی بولی لگتی ہے بخشش کی، بولی لگ رہی ہے بخشش کی۔ یہاں تو کیا ہے، تھوک کے حساب سے، ہول سیل کے حساب سے اللہ جنت میں گناہگاروں کو بخش بخش کے نہلا دھلا کے بھیج رہے ہیں۔ لیکن کس گناہگار کو جو گناہ پہ اڑے نہیں، گناہ سے جان چھڑائے اور گناہ کی اللہ سے معافی مانگے، کیا کرے بھائی؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے برائیوں کو دین بنا لیا ہے، اور جب ہم برائی کے کاموں کو دین بنا کر کریں گے اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ پھر بھی ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت والے ہو جائیں، اور گناہ کے کام کو ہم نے سمجھ لیا ہے دین۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ آج کا جمعہ بڑی پوسٹیں میسیجز چلتے ہیں، دوستوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ جی قضائے عمری کا طریقہ بتا دیں، وہ جو 4 رکعت نماز نفل قضائے عمری پڑھی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے بھائی کہ جی اس کے اندر 4 رکعتوں میں فلاں 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 صورتیں پڑھیں، یہ جمعۃ الوداع میں جو آخری جمعہ ہے رمضان کا، پھر کیا ہے جی اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئیں تو معاف۔ بولے 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 بولے، یہ تو پورا سال مسجدیں بند نہیں کر دینی چاہیے؟ کیا ضرورت ہے دکان بند کرتے ہو، 5 وقت مسجد میں آتے ہو، نیند قربان کر لیتے ہو، یہ آدھی رات تک مصلے پہ، ضرورت کیا ہے بھائی؟ سال بعد 4 رکعت نفل پڑھیں اور وارے نیارے ہو جائیں۔ سودا سستا ہے مہنگا ہے تو سستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں وہ فرض ہیں، ان کا کوئی متبادل
نہیں ہے. اگر کسی کی نماز قضا ہو چکی تو اللہ اس کو توفیق دے, زندگی میں اس کو قضا پڑھنا لازم ہے, ایک ایک کر کے نماز قضا پڑھنا لازم ہے. ہزاروں نمازیں ذمہ ہیں تو ہزاروں پڑھنا لازم ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں فرض قضا ہوئے ہوں, 4 نوافل سے کام چل جائے, وہ بھی نوافل 4 سال بعد ایک مرتبہ. ایسا کوئی نہیں ہے بھائی, ایسی نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے, اور نہ ہی یہ قضاء عمری کا طریقہ ہے. قضاء عمری کیا ہے؟ جتنی نمازیں رہ چکی روزانہ کی بنیاد پر نوافل بڑے نہیں پڑھیں, انہی کو قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. نوافل نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر قضا نمازیں ذمہ رہ گئیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک تو قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی ہمیں. یہ 4 رکعت نماز نفل جو قضاء عمری والا ایک طریقہ رائج ہے, بولو سارے اس کا اسلام سے کوئی تعلق؟ بولے سارے یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. یہ دین کا چہرہ مسخ کرنے کی سازش ہے. یہ اللہ کے حکموں کی ناقدری سکھائی جا رہی ہے میرے بھائی. ایک تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ, اور اگر ذمہ ہیں تو ان سب کو پڑھنا ہے میرے بھائی, پڑھے بنا کوئی چارہ کار نہیں ہے. دوسرا مسئلہ, عید آنے والی ہے انشاءاللہ. ہاں جی, اور عید پہ کیا ہوتا ہے؟ عید غم کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے عید کیا ہے بھائی؟ خوشی کا دن ہے. لیکن ہم نے عید کو تعزیت کا دن بنا دیا, سوگ کا دن بنا دیا, اور پھر اس کو ہم ثواب بھی سمجھتے ہیں, حق بھی سمجھتے ہیں. اس خوشی کے دن کو جس کو اللہ نے اپنی میزبانی کا دن بنایا, ہم نے اس کو آنسوؤں کے سپرد کیا, غموں کے سپرد کیا, تعزیت اور سوگ بنا دیا. اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. ہماری خوشی ہو, کوئی آ کے خوشی میں بھانگ ڈال دے, برداشت ہوگا؟ بھائی یہ خوشی کا دن ہے اللہ کی جانب سے. عید کیا کرتے ہیں, کسی محلے میں انتقال ہو جاتا ہے, سال میں کہیں انتقال ہو گیا, 6 مہینے 4 مہینے 10 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے, رشتہ داروں میں دوستوں میں انتقال ہوا. اب ہم سارے جناب عورتیں مرد عید والے دن ان کے گھر جا رہے ہیں. کیوں جی؟ فلاں کی پہلی عید ہے, فلاں کی پہلی عید ہے. بھائی وہ جہاں چلا گیا, اگر جنت میں چلا گیا, اس کی روزانہ عید ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر بیچارہ کہیں اٹک گیا تو پھر کبھی اس کو عید نصیب نہیں ہوگی. پہلی عید ہے, وہاں چلے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو میت کے ورثاء ہیں, جن کے ہاں 6-8 مہینے یا سال پہلے میت ہو چکی تھی, وہ نیا کپڑا پہننا عیب سمجھتے ہیں, عید مبارک کہنا عیب سمجھتے ہیں, اور پھر اس دن کو سوگ کا دن بنا لیتے ہیں. اور پھر ہم بھی جا کر ان کے زخموں کو تازہ کرتے ہیں, ان کے دکھوں کو دوبارہ جا کے چھیڑتے ہیں, جگاتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا, سخت گناہ کا معاملہ ہے, سخت گناہ کا معاملہ ہے, یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں سوگ صرف 3 دن ہے, چوتھے دن سوگ کی اجازت نہیں ہے. انتقال ہوا صرف 3 دن کا سوگ ہے, چوتھے دن سوگ کرنا شریعت نے منع کیا ہے. اور ہم تو جناب 6-8 مہینے 10 مہینے یا سال بعد جا کر دوبارہ سے وہی انتقال کا سماپ بنا لیتے ہیں, وہی ماحول بن جاتا ہے, وہی رونا دھونا ہوتا ہے, اور ان بیچاروں کے غم تازہ. اب ان کی عید کو ہم نے ماتم کا رنگ دے دیا ہے. ایمان سے بتائیں گناہ نہیں ہوگا کیا ہمیں؟ اچھا تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر ان کو رلا دھلا کے ہم واپس آ گئے, نئے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں, حلوے مانڈے سب کچھ چلیں گے, مٹھائیاں چلیں گی, دوستوں کے ساتھ جناب ہلا گلا ہوگی, لیکن ان کو ہم روتا چھوڑ کے آ گئے. سارا دن وہ روتے رہیں گے اپنے مرحوم کو یاد کر کے. یاد رکھنا میرے بھائی, آج ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانا ہے, نہیں کرانا ہے؟ سب نے کرانا ہے انشاءاللہ. اور اللہ راضی ہوں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں میرا اللہ انشاءاللہ ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرمائے گا. اور اس طرح اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ, کوئی رشتہ دار ناراض ہو یا راضی ہو, انشاءاللہ عید والے دن اس رسم میں ہم شریک نہیں ہوں گے. تحیہ کریں اللہ سے. میرے بھائی میں آپ سے شروع نہیں کروں گا تو کون برائی کا خاتمہ کرے؟ آپ نہیں شروع کریں گے تو کون؟ ہماری سوچ ہے کہ پڑوسی کر لے, کوئی اور کر لے, ابھی میں نہیں کرتا ہوں, تو بھائی اس طرح تو برائی ختم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی برائی ہے میرے بھائیو. اس چیز کو اپنی زندگی سے ہم انشاءاللہ نکالیں گے انشاءاللہ. گھروں میں جا کر گھروں کی مستورات کو مسئلہ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ شرن جائز نہیں ہے, یہ گناہ کا معاملہ ہے, عید کا خوشی کا دن ہے, یہ ماتم اور سوگ کا دن نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. پتہ چلا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا دمشق میں ملک شام میں انتقال ہو گیا ہے. خبر ان کو پہنچی تو بہرحال 3 دن چونکہ سوگ کے تھے تو یہ افسوس میں بیٹھ گئیں. تعزیت کے لیے ان کے پاس خواتین آنے لگیں. جب 3 دن مکمل ہوئے
چوتھا دن یعنی شام ہوئی شروع ہوا تو انہوں نے زعفران خوشبو منگوائی. زعفران ایک رنگدار خوشبو ہوتی تھی جو خواتین استعمال کرتی تھیں. وہ خوشبو اپنے ہاتھوں پہ لگا کر اپنے رخسار پہ تھوڑی سی لگا دی. عورتیں دیکھ رہی ہیں, بعض نے تو انگلیاں اٹھائیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں ام المومنین. فرمایا تم جانتی ہو کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بناؤ سنگار کی مجھے حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں اس وقت, لیکن میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور میرے آقا کا دین یہی ہے کہ 3 دن کے بعد کسی کو بھی سوگ کرنے کی اجازت ماں سوائے بیوی کے اپنے شوہر پہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے, لیکن وہ بھی 10 مہینوں تک سوگ نہیں کرے گی. سمجھ آ گئی ہے. فرمایا میں نے خوشبو لگا کر یہ اظہار کیا ہے کہ میرے ابا کا مجھے دکھ تو تھا, سوگ بھی کیا 3 دن, لیکن اب اللہ کے نبی کا دین مجھے بابا کے سوگ سے زیادہ عزیز ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کر کے یہ خوشبو لگا کر سوگ کا خاتمہ کر دیا ہے. تو کیا خیال ہے میرے بھائی, انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سب قدم اٹھائیں؟ سارے نہیں بول رہے بھائی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم پیار محبت سے یہ مسئلہ سمجھائیں, شدت نہیں, پیار محبت سے. بیچارے لوگوں کو نہیں پتا, معاشرے میں نہیں پتا, اویئرنیس ہی نہیں ہے, جا کر پیار محبت سے بتائیں. انشاءاللہ ذہن بنتے چلے جائیں گے, ہم سب کی آخرت بنتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.